سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں سفیر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سفارتخانہ پاکستان نے جو ایک شاندار روایت جناب ندیم ریاض صاحب کے دور میں شروع کی تھی اور آنے والے تمام سفیروں نے اس کو جاری رکھا، جناب طارق ضمیر صاحب نے، احمد حسین دایو صاحب نے، اور انہوں نے بھی اس روایت کو جاری رکھا۔ اور یہ روایت ہونی چاہیے کیونکہ عید میلاد النبی کا دن پاکستان کے کیلنڈر میں جو ہے وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور رسول پاک کی نسبت کی وجہ سے پاکستان بنا۔ قائد اعظم سے پوچھا کہ پاکستان کب بنا تھا؟ آپ نے کہا کہ جس دن ہندوستان میں پہلے شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے جو سب سے بڑی پبلک میٹنگ میں تقریر کی تھی وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب تھی، جو بار ایسوسی ایشن کراچی نے ان کو بلایا تھا۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ لوگ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ ہمیں آیات دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کا تقاضا کرتے ہو تو جو میں لے کے آیا ہوں اس کی اتباع کرو، فاتبعونی۔ اور پھر وہ حدیث پاک ہے کہ لولا کا لا خلقت الافلاق، کہ اگر خدا حضور کی ذات کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، جس پہ مولانا ظفر علی خان نے فرمایا کہ اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، اور اقبال کہاں پہنچا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام پہ ہے۔ جس پہ اکتفا کروں گا